الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. گرامی قدر جناب محمود خان اشکزئی صاحب، اسٹیج پر موجود تمام سیاسی جماعتوں کے قابل قدر قائدین، اس کنونشن میں شریک میرے انتہائی محترم علماء کرام، وکلاء برادری، بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے، صحافتی دنیا سے تعلق رکھنے والے اور ہر شعبہ زندگی سے وابستہ نمائندگان، آپ کی تشریف آوری پر دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مقررین نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق ہر زاویے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور ان تمام باتوں کا محور ایک ہے کہ آئین پاکستان ایک میثاق ملی ہے، اگر ملک کے تمام صوبوں میں رہنے والی قومیتیں، ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ ریاست سے مطمئن ہیں، آئین پر عمل درآمد صحیح ہو رہا ہے، تو پھر سب ایک قوم ہیں، پھر سب پاکستان کے مجاہد ہیں، پاکستان کے سپاہی ہیں۔ لیکن اگر اس میثاق ملی پہ عمل نہیں ہوتا تو پھر لوگوں کو اگر تحفظات ہوں گی تو یہ پھر ایک فطری رد عمل دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں بھی اس طرح کے رد عمل آئے بھی ہیں اور آئندہ بھی آ سکتے ہیں۔ آج بھی اگر ان تحفظات کا راستہ اور محرومیتوں کے احساس کو ختم کرنا ہے تو پھر اس آئین پر عمل کرانا ہوگا۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارا آئین اگر اسلامی ہے تو اسلامی ہونے کے باوجود یہاں اسلام نہیں آ سکا۔ اگر ہمارا آئین جمہوری ہے تو اب تک اس ملک میں جمہوریت نہیں آ سکی۔ الیکشن ہوتے ہیں، عوام ایک بکسے میں ووٹ ڈالتے ہیں، لیکن گنے جاتے ہیں کسی دوسرے بکسے سے۔ اور ہمارا آئین وفاقی ہے، باوجود اس کے
کہ 18ویں ترمیم بھی پاس ہو چکی ہے، صوبوں کے اختیارات میں اضافہ ہوا ہے، مگر اس کے باوجود آئین کا وفاق وہ صوبوں کو اختیار دینے میں تأمل سے کام لے رہا ہے۔ ایسی صورت میں آخر کیوں پاکستان میں صرف ایک ہی طاقتور ادارہ ہے جو اپنی ذات میں آئین بھی ہے اور اپنی ذات میں قانون بھی ہے؟ اسے کہتے ہیں جبر، اور اس جبر کو قوم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے تو عام آدمی کے شعور پر قدغنیں لگائی ہوئی ہیں کہ وہ آزادی اور غلامی کا فرق ہی نہ کر سکے۔ آئین کی قدر و قیمت کو ہی نہ پہچانے، اور عام آدمی کو، غریب آدمی کو اتنا بھوکا کر دو، قوم کو اس حد تک نادار کر دو کہ پھر وہ اپنے پیٹ کے لیے سوچے، وہ ملک کے نظام کے لیے سوچنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہو جائے۔ معاملہ سنجیدہ ہے، الفاظ میں سختی آ سکتی ہے، تیزی آ سکتی ہے، لیکن اس کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں؟ کیا ان اسباب کا ازالہ کرنا ریاست کی ذمہ داری نہیں؟ یہ ہے بنیادی مسئلہ۔ جس نے اپنے حقوق کی بات کی، ہم نے اس کو غدار کہا۔ جس نے اپنی قوم اور برادری کی بات کی، ہم نے اس کو غدار کہہ دیا۔ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ملک کے لیے وفادار پیدا کرے، دوسروں کو کافر کہنا اور کافر بنانے کی بجائے اسلام کا مزاج یہ ہے کہ دنیا کو دعوت دو مسلمان ہونے کے لیے، اسلام کے رحمت کے دائرے میں انسانیت کو لاؤ۔ یہ تعلیم ہے اسلام کی، اسی اصول کی بنیاد پر یہی فریضہ ہے ریاست کا کہ وہ ریاست کے ہر شہری کو، ہر باشندے کو ملک کی وفاداری کی طرف بلائے اور ایک قوم بنانے کے لیے اس کو تمام تر حقوق عطا کرے۔ میرے محترم دوستو، جس ملک میں عدلیہ آزاد نہ ہو اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان عدلیہ کی آزادی کی تحریکیں چلائیں، ہائی کورٹس کے جج صاحبان ان کے بار ایسوسیشنز، ان کے بار کونسل، وہ عدلیہ کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہوں، اور اگر کسی ایک جج کا فیصلہ ناگوار گزرے، اس کے خلاف ریفرنس آ جاتے ہیں۔ جس جج کے سامنے مدعی یا مدعلے کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ جج خود کٹہرے میں جا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور یہ قانون کا تقاضا ہے۔ قانون تو آٹے کی وہ ناک بنا دی گئی ہے
کہ طاقتور قوتیں جب چاہیں قانون کی ناک کی کوئی شکل بنا دیں جو ان کی مرضی. تو ظاہر ہے کہ پھر شکایتیں تو پیدا ہوں گی. قانون کا تحفظ نہیں کر سکتی. وکلاء برادری آئین اور قانون کو تحفظ دینے میں بے بس نظر آئے، ملک کدھر جائے گا؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس ملک کے میثاق ملی کا تحفظ کریں. اگر مذہبی لوگ ہیں تو اس پر عمل ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو مطمئن ہوں. اگر جمہوریت پسند لوگ ہیں تو اس آئین پر عمل درآمد کی صورت میں مطمئن ہوں گے. اگر قوم پرست لوگ ہیں، صوبائی حقوق کی بات کرتے ہیں، اس آئین پر عمل درآمد کی صورت میں وہ مطمئن ہوں گے. جب میرے آئین میں ہر شہری کو مطمئن کرنے کی صلاحیت موجود ہے، کیا وجہ ہے کہ آج بھی پاکستان کا ہر شہری، ہر شعبہ زندگی سے وابستہ پاکستانی، سیاسی لوگ، وکیل، ججز، صحافی، انجینئرز، اساتذہ، ہر ایک میدان میں کھڑا ہے اور اپنے حقوق کی بات کر رہا ہے. مرد ہوں یا خواتین، سب حقوق کی بات کر رہے ہیں. اس بات پر نہیں کہ کسی کا حق نہیں ہونا چاہیے. ہم سب لوگ وہ لوگ ہیں جو انسان کے انسانی حقوق کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، مزدور کے حقوق کی بات کرتے ہیں، کسان کے حق کی بات کرتے ہیں، مرد کے حقوق کی بات کرتے ہیں، عورت کے حقوق کی بات کرتے ہیں. اس نظریے پر کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر کہیں پر فکری اور نظری اختلاف ہوتا ہے تو وہ صرف اس بات پر کہ حقوق کا تعین اس کے لیے معیار کیا ہو. کیا انسانی حقوق کے تعین کے لیے قرآن و سنت کو معیار بنایا جائے یا معاشرے کی خواہشات کو، فرد کی خواہشات کو؟ یہ ایک فکری اور نظری فرق ہے. اس میں ایک دوسرے کو یہ کہنا کہ اگر مولوی صاحب کہتا ہے کہ خاتون کے یہ حقوق ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، تو آپ اس کے خلاف بینر کھڑے کر دیں، تم تو عورتوں کے حقوق کے دشمن ہو. اگر کوئی قوم پرست کہتا ہے کہ میرے قوم اور قبیلے کے حقوق نہیں ہیں، ہم اس کے خلاف بینر کھڑے کر دیں کہ تم تو پاکستان کے دشمن ہو. اس فکر سے ہمیں نکلنا ہوگا. ایک دوسرے کی سننی پڑے گی. اس صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں آئین ہے لیکن آئین آزاد نہیں ہے. آئین ہے، آئین زندہ نہیں ہے. آئین ہے، اس میں قوت نہیں ہے. ہم آج آئیں اس بات پر اتفاق کریں کہ طاقت کا سرچشمہ پاکستان کے اندر میرے ملک کا آئین ہوگا، جو آئین پارلیمنٹ نے اور عوام کے نمائندوں نے متفق طور پر پاس کیا ہے. اور یاد رکھیں، ایک قبائلی دنیا ہے. قبائلی دنیا میں دفاعی قوت ریاست کی بقا کا مدار بنتی ہے، لیکن متمدن دنیا میں معاشی اور اقتصادی قوت ریاست کی بقا کا مدار بنتی ہے. ہم ایک متمدن دنیا میں رہ رہے ہیں.
اگر سوویت یونین طاقت کے ذریعے فتوحات حاصل کرنا چاہتا تھا اور اس کی معیشت بیٹھ گئی تو پھر سوویت یونین اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکا، ہر چند کہ آج بھی وہ دنیا کا مضبوط ترین دفاعی قوت ہے۔ اگر سوویت یونین اپنا وجود اپنی اقتصادیات کی تباہی کی صورت میں نہیں بچا سکتا تو پاکستان سوویت یونین سے زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ ہم نے ملک کی معیشت کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ آپ کی انڈسٹریاں بند ہو رہی، ملیں آپ کی خاموش ہو گئی ہیں، سرمایہ دار طبقہ پیسہ باہر نکال رہا ہے کہ پاکستان میں اب ہم محفوظ نہیں ہیں۔ میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہتے ہیں میری کمپنی میں 17,000 مزدور کام کرتے ہیں اور اب میرے پاس صرف 3,000 مزدور رہ گئے ہیں، میں نہیں برداشت کر سکتا اس صورت۔ لوگ ملک سے باہر جا رہے ہیں اور اسی میں اپنے سرمایہ کا تحفظ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں اس کا سرمایہ غیر محفوظ ہو گیا۔ اب جب آپ کے کارخانے بند ہوں گے، آپ کی پیداواری صلاحیت کم ہوگی۔ جب پیداواری صلاحیت کم ہوگی، مارکیٹ میں اشیاء ضرورت نہیں آئیں گی، اور جب اشیاء ضرورت ناپید ہوں گی تو پھر مہنگائی آسمان پہ پہنچیں گی، اور کوئی چیز بھی جو انسانی ضرورت ہو وہ عام آدمی اس کو خریدنے کے قابل نہیں رہے گا۔ انڈسٹری کا یہ حال ہے۔ جب ستارہ 18 کا بجٹ پاس ہو رہا تھا، ہم نے اگلے سال کا سالانہ ترقیاتی شرح نمو GDP گروتھ 6.5% رکھا تھا، لیکن جب ان نااہلوں کی حکومت آئی تو انہوں نے 2% کچھ پر لا کر سالانہ شرح نمو دکھایا، اور یہ بھی جھوٹ تھا، 2 سے بھی کم۔ اور اس وقت آپ کی گزشتہ سال کا گندم، اس کی پیداوار میں 30% کمی آئی، چاول میں 40% کمی آئی، زرعی شعبے میں آپ گر گئے۔ اور میں زرعی لوگوں، بڑے بڑے زمینداروں کے فنکشنز میں گیا ہوں، بڑے زمینداروں کے فنکشن پہ، ان بڑے زمینداروں نے جو خود کہا ہے کہ مولانا صاحب ہم آ رہے ہیں اسلام آباد اور ہم پارلیمنٹ کے سامنے اپنے بچوں کو قطار میں کھڑا کریں گے اور سامنے کتبہ ہوگا ہمارے بچے برائے فروخت ہیں، ہم اپنے بچوں کو نہیں پال سکتے۔ اگر کسی کا بچہ اس کپڑے مانگتا ہے، سردی لگ رہی ہے، سویٹر مانگ رہا ہے، باپ کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو آگ لگاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، یہ کیفیت برداشت نہیں کر سکتا زندگی میں۔ ہماری معیشت بیٹھ گئی ہے، صنعتیں بیٹھ گئی ہیں، زراعت بیٹھ گئی ہے۔ ہمارے ملک کی برآمدات کا 60 سے 70% کپاس ہے، 60 سے 70% ہمارے برآمدات کا دار و مدار کپاس پر ہے۔ تم نے کہا تھا اس سال ہم 15 ملین بیلز حاصل کریں گے کپاس کا، تم 8% تک بھی مشکل سے پہنچ رہے ہو، مشکل سے آدھا۔ آپ بتائیں کہ اگر 100% کی بجائے آپ 55% پہ آ جاتے ہیں اور
آدھے کے قریب آپ کی پیداوار آپ کو نہیں مل رہی، کس بات کی آپ بات کر رہے ہیں پاکستان میں؟ انہوں نے اپنے آپ کو بڑا زبردست ثابت کرنے کے لیے چائنا سے کہا کہ جی آپ پاکستان سے پرچیزنگ کریں، پاکستان سے خریدیں آپ۔ اب پاکستان سے خریدنے پر اتفاق تو ہو جاتا ہے، پھر ماہرین بیٹھتے ہیں، پھر آئٹمز کا تعین ہوتا ہے، پھر ریٹس کا تعین ہوتا ہے، اس کے بعد جا کر کسی معاہدے پہ پہنچتے ہیں۔ چینی گورنمنٹ نے اسی میٹنگ میں آپ سے کہا کہ ہم $1 ارب آپ کو دے رہے ہیں، مال دو۔ تمہارا مال ہو تو بیچو گے نا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت تک وہ $300 ملین کا بھی پرچیزنگ نہیں کر سکیں، مال نہیں ہے ہمارے پاس، کیا بیچیں گے ہم؟ اس صورتحال میں ہماری معیشت کہاں چلی گئی ہے؟ مہنگائی عروج پہ چلی گئی، غریب آدمی راشن خریدنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور جبر کی بنیاد پر ایک ناجائز حکومت کو آپ نے قوم پر مسلط کیا ہے جو ناجائز بھی ہے اور نااہل بھی ہے۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں ڈرایا جاتا ہے، دھمکیاں دی جاتی ہیں، آرٹیکل 6 کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ مجھے تو اس پر بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ اور سفارتی آداب کا اتنا بڑا لحاظ کہ ترکی کا سربراہ طیب اردوغان پاکستان میں ہے، وہ پاکستان کے ساتھ بہت سے معاہدات پہ بات کر رہا ہے، اور اسی دن اتنا ضروری تھا کہ آپ نے ان کے جانے سے پہلے بیان دے دیا اس پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ تو آرٹیکل 6 کا بات کرنا میرے بیان میں ایک اضافہ ہو گیا ہے کہ پہلے تو آپ ناجائز تھے، پھر آپ نااہل ثابت ہوئے، اب تم جاہل بھی ثابت ہو گئے۔ جو شخص اپنا سر ہتھیلی پہ رکھ کے میدان میں گھوم رہا ہے اسے تم موت سے ڈراتے ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ میرے محترم دوست، خارجہ پالیسی بھی آپ کی تب مضبوط ہوگی اگر آپ کی معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ جب آپ کی معیشت مضبوط ہے تو بے جی پی کی حکومت ہے، واجپئی ہندوستان کا وزیر اعظم ہے، وہ پاکستان آ کر آپ سے کہتا ہے میرے ساتھ تجارت کرو۔ وہ ہندوستان میں بھی پاکستان کی طاقت کو دیکھتے ہوئے وہاں مسلمان کا لحاظ رکھ رہا ہے۔ آج اسی بی جے پی کی حکومت ہے، آپ کی اقتصادی قوت گر گئی ہے، اب اسی بی جے پی کا رویہ دیکھ لو جو پاکستان کے ساتھ اس کا آج ہے، اور اسی بی جے پی کا رویہ دیکھو کہ وہ ہندوستان میں مسلمان کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اور پاکستان میں یہ صلاحیت ختم ہو گئی ہے کہ وہ ہندوستان کے مسلمان کے حق میں آواز بلند کر سکے۔ تم اتنے کمزور ہو چکے ہو، کہاں تک ہمیں لے جانا چاہتے ہو؟ ہم نے ایک کوشش کی تھی کہ کم از کم ہم ریجن میں رہتے ہوئے ممالک کے کچھ مفادات پاکستان کے ساتھ وابستہ کر لیں، یعنی ان مفادات کی کلید پاکستان کے ہاتھ میں آ جائے۔ چنانچہ ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن کی بات ہوتے ہوئے
ترکمانستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا گیس پائپ لائن کی بات ہوئی، کیوں ان معاہدات پہ عمل نہیں ہوا؟ کس کے دباؤ سے ہم پیچھے ہٹے؟ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، شاید اس کا ذرا نیچے تھا، لیکن آج سی پیک کا چین کے ساتھ آپ کا معاہدہ کہ ایک عالمی طاقت، ایشیا کی عالمی طاقت، ایک سپر پاور، ایک ویٹو پاور، وہ دنیا کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے پاکستان کو اپنا تجارتی شاہراہ بنا رہا ہے اور گزرگاہ بنا رہا ہے۔ آپ بتائیں کہ اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے ضروری تھا کہ نواز شریف کی حکومت ختم کی جائے، ضروری تھا کہ زرداری اور جیل میں ڈال دیا جائے، اس لیے کہ وہ اس بڑے منصوبے کے محرکین میں شامل تھے، اور یہ نئے ایجنڈے کے تحت پاکستان میں کسی قسم کا ایسا منصوبہ کہ جو عالمی قوتوں کو نامنظور ہو، پاکستان کو اس کی اجازت نہیں ہوگی، اور پھر یہ سزائیں جو پاکستان میں آج دی جا رہی ہیں یہ اسی گناہ کی دی جا رہی ہیں۔ سیاستدانوں کو، ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا گیا کہ جو پاکستان کے مفادات کو قتل کر رہے ہیں۔ کہاں وہ کہ چین کی تجارتی گزرگاہ پاکستان بنے؟ کہاں یہ کہ پاکستان میں بجلی کے پیداوار بڑھے، پاور جنریشن؟ سی پیک کا منصوبہ جس میں موٹر وے بھی ہے، جس میں ریلوے لائن بھی ہے، جس میں بجلی بھی ہے، 46 ارب ڈالر انہوں نے آپ کو دیے کہ آپ اپنی شراکت کے ساتھ ملک میں یہ کام کریں، اور پھر براہ راست اپنی سرمایہ کاری کے لیے 70 ارب ڈالر تک پہنچے، لیکن آج سب کچھ خاکستر کر دیا گیا۔ جو حال انہوں نے پشاور میں BRT کیا، وہ سی پیک کے حوالے سے انہوں نے پورے ملک کا کر دیا۔ کون تیرے ساتھ کام کرے گا؟ کہیں کسی کا لیور تو ہمارے ہاتھ میں بھی ہو۔ گیس پائپ لائن پاکستان سے گزرے گا، ایک لیور تو ہمارے ہاتھ میں آئے گا، ایک بڑی طاقت کا تجارتی شاہراہ ہم بنیں گے، کوئی ایک لیور تو ہمارے ہاتھ میں آئے گا؟ نہیں، پاکستان کو غلام ہی رکھنا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہونے دینا اس کو۔ تو اس صورتحال میں آپ بتائیں کہ پھر ملک کس طرح چل سکے گا، اور کس طرح ہم اس ملک کو ترقی دے سکیں گے؟ تو اگر ہم نے پاکستان کے غریب کو کچھ دینا ہے، عام آدمی کو کچھ دینا ہے، ہم نے نوجوان کے مستقبل کو روشن کرنا ہے، سن 1970 سے لے کر سن 1947 سے لے کر 70 سالوں تک آج جو ہماری پورے ملک کی ملازمین کی تعداد ہے وہ 96 لاکھ۔ یہ 70 سالوں میں 96 لاکھ، اور یہ کہتا ہے میں 1 سال میں 1 کروڑ نوکریاں دے دوں گا۔ تک بنتا ہے؟ مت ماری ہوئی ہے۔ کہاں سے دو گے؟ ملک معیشت ہوگی، گروتھ ہوگی، پیسے کی بڑھوتری ہوگی، مارکیٹ میں پیسہ آئے گا، گردش کرے گا۔ تم نے تو گردش پر پابندی لگا دی، نیب کو مسلط کر دیا، FBR کو مسلط کر دیا، ٹیکس کو مسلط کر دیا، فاٹا کے لوگ آپ نے ان کا انضمام کیا، ان کو سبز باغ دکھا کر۔ آج میں ان کی بات سن رہا تھا کہ وہاں پر انڈسٹری پوزیشن ہو گئی ہے، جتنے مراعات کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا سب واپس، اور وہ فاٹا بھی ان سے چل نہیں رہا۔ ان کے پاس تو پولیس ہی نہیں ہے۔ ابھی جو وہاں خاصادار تھے ان کو انہوں نے پولیس کی ورदी پہنا دی۔ اب جو ان پڑھ سپاہی تھا تو SP کے بیج لگا دی، SP، اور یہاں اسلام آباد میں پکڑا گیا ایک پولیس ورزی میں تھا، SP کا اس نے رینک پہنا ہوا تھا،
جو پکڑا تھا وہ تو عام سپاہی تھا. اس طرح ملک چلتے ہیں. اس سے بڑی غیر سنجیدگی اور کیا ہو سکتی ہے؟ 1 روپیہ آج تک تم نے نہیں دیا. تم نے کہا ہم 10 سال میں 1000 ارب آپ کو دیں گے, آپ کو سیٹل ایریا کے ساتھ برابر لائیں گے. تم 1 پیسہ آج تک نہیں دے سکے ہو. 2 سال ہو گئے. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر آپ نے طے کیا ہے کہ انضمام کرنا ہے تو انضمام تک پہنچنے کے لیے کچھ پیشگی اقدامات ہوتے ہیں. ترتیب کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اتنی بڑی تبدیلی, اور میں نے کہا جس انداز سے آپ انضمام کر رہے ہیں بالکل اسی طریقے سے قوم سے پوچھے بغیر ہندوستان کشمیر پہ قبضہ کر لے گا. فاٹا, اس کا ایک اسپیشل اسٹیٹس, خصوصی حیثیت پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 247 کے تحت, کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ہندوستان کے آئین کے آرٹیکل 370 کے تحت, فاٹا جس میں آئین پاکستان مؤثر نہیں, کشمیر جس میں آئین ہند مؤثر نہیں, فاٹا جس میں پارلیمنٹ قانون سازی کا اختیار نہیں رکھتا, کشمیر جس میں دلی کی پارلیمنٹ اس میں قانون سازی کا اختیار نہیں رکھتا, فاٹا جس میں چیف ایگزیکٹو اختیارات نہیں رکھتا, صدر مملکت براہ راست گورنر کی وساطت سے وہاں پر احکامات نافذ کرتا ہے, کشمیر جہاں پر وہاں کا چیف ایگزیکٹو اس پہ کوئی اختیار نہیں رکھتا, صدر جمہوریہ وزیر اعلیٰ کشمیر کے ذریعے سے وہاں پر قانون سازی کرتا ہے, احکامات چلاتا ہے. برابر برابر کی پوزیشن میں دونوں کے ساتھ ایک ہی حادثہ ہو گیا, اور ہم کہتے ہیں جی ہم کشمیر بچائیں گے. تم نے کشمیر بیچا ہے, اب روزے کس بات پہ ہو, مگر بچ کے آنسو. انسانی حقوق, ہم انسانی حقوق کی بات کریں گے. ہم انسانی حقوق کی بات کریں گے تو فلسطین میں بھی کریں گے. ہم انسانی حقوق کی بات کریں گے تو برما میں بھی کریں گے. ہم انسانی حقوق کی بات کریں گے تو کشمیر میں بھی کریں گے. لیکن ہم انسانی حقوق کی بات کریں گے تو فاٹا میں بھی کریں گے. قوم کو مطمئن کرو. جبر کی بنیاد پر جمہوری ملک نہیں چلا کرتے. تو اس حوالے سے کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی نا. وہ بھی کہتا تھا میری پشت پر فوج ہے, پھر کہتا تھا میری پشت پر امریکہ ہے, پھر کہتا میری پشت پر یورپ ہے. ہر ایک سہما ہوا تھا کہ اتنی محفوظ حکومت کے خلاف کیسے آواز بلند کی جائے. لیکن جب ان فقیروں نے ان الحق کا نعرہ لگا کر میدان میں اترے, نعرہ تکبیر, جمعیت علماء اسلام, مولانا فضل الرحمان, نعرہ تکبیر, تو اس رونت کو ہمیں خاتمہ ملایا ہے. آج اتنی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت کوئی حکومت نہیں, جو ہے اس کا کوئی رٹ نہیں ہے. اور ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ نہ معیشت سنبھلتی ہے, نہ خارجہ پالیسی, کوئی سفارتی آداب ہے تمہارے پاس. جس ملک میں گیا پتہ نہیں کسی اسکول ٹیچر نے کبھی اس کو وصول کیا یا نہیں کیا. یہ ہمارا وزیر اعظم. جیسے امریکہ کو ٹرمپ نصیب ہوا ہے, جیسے انڈیا کو مودی نصیب ہوا ہے, ہمیں عمران خان نصیب ہوا ہے. ہمیں ملک میں بھی امن چاہیے, خطے میں بھی امن چاہیے. ہم وہ لوگ ہیں
جو جمہوری لوگ ہیں آئین اور قانون کے دائرے میں بات کرتے ہیں. ہم نہ آئین کے باغی ہیں، نہ قانون کے باغی ہیں، نہ اس سے ماوراء ہم جانا چاہتے ہیں. اور ہمارے بارے میں ہر وقت ہمیں آبزرو کیا جاتا ہے کہ ریڈ لائن تو کراس نہیں کی. بابا ریڈ لائن پھر میری بھی ہے، پھر میرے ریڈ لائن کو بھی کراس نہیں کرنا. آئین سب طے کرتا ہے. آپ کے ریڈ لائن کیا ہے، میری ریڈ لائن کیا ہے. اگر آئین کی روح سے مجھے آپ کے ریڈ لائن کو عبور کرنے کی اجازت نہیں تو اس آئین کے تحت میرے ریڈ لائن کو عبور کرنے کی آپ کی اجازت نہیں. سکون سے ملک میں وقت آ رہے ہیں. ہمیں کسی سے دشمنی نہیں ہے. میں تو ساری دنیا جانتی ہے مجھے اینٹی امریکہ کہا جاتا ہے، لیکن ہم نے اینٹی امریکہ بھی کہا ہے کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں. فرق اتنا ہے کہ ہم آپ سے دوستی چاہتے ہیں اور آپ کی غلامی کا انکار کرتے ہیں. ہم خطے میں امن چاہتے ہیں. کسی پڑوسی کے ساتھ ہم سرحدی تنازعات کی طرف نہیں جانا چاہتے. اگر افغانستان میں معاہدہ ہوا، افغانستان کے لوگوں نے کیا ہے. اگر فلسطین کے لوگ کسی معاہدے تک پہنچتے ہیں، یہ ان کا اختیار ہے. ایسے وقت میں جب ایک نازک صورتحال میں افغانستان داخل ہو رہا ہے، یہ کہنا کہ فلاں جیت گیا فلاں ہار گیا، کوئی کسی کو آر دلا رہا ہے، کوئی کسی کو آر دلا رہا ہے، میرے خیال میں ہمیں اس امن کے پروسیس کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ ایک پرامن افغانستان وجود میں آئے. کیونکہ پاکستان کے مفاد میں ایک پرامن افغانستان ہے، ایک طاقتور افغانستان ہمارے مفاد میں ہے. ہم اس سرزمین کو کب تک آگ اور خون کا اکھاڑا بناتے رہیں گے؟ تو آئیں امن کی طرف جائیں. امن کا راستہ یہی ہے کہ ہم آئین پہ عمل کریں. یہاں صوبوں کی باتیں ہوئی ہیں، سرائیکی صوبہ، باولپور صوبہ، ہزارہ صوبہ، پتہ نہیں کیا کیا صوبے ہیں. تو میں آپ پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی صوبے کی تحقیق کے محرک تو نہیں، لیکن جو صوبے کے محرکین ہیں ہم اس کی تحریک کے ساتھ ہیں، تائید کرتے ہیں. ایک صوبے کے محرک ہم ہیں اور وہ ہے فاٹا کا صوبہ. جمعیت علماء اسلام جہاں پر بھی صوبوں کی تشکیل اور نئے صوبوں کی تجویز آئی ہے، محرکین ان کے اور ہیں، ہم مؤیدین ہیں. لیکن اس فاٹا کو اگر آپ نے انضمام ہی کرنا تھا تو اس سے بہتر تھا کہ آپ اس کو مستقل صوبہ بنا لیتے. اور مستقل صوبے کے لیے آپ سے توقع رکھوں گا کہ آپ ہمارے مؤید تو بن. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ملک کی حفاظت کر سکیں، اس ملک کی خدمت کر سکیں، اس ملک کی جمہوریت کو تحفظ دے سکیں اور پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنا سکیں. رب العزت ہمیں اپنی تائید سے سرفراز فرمائے. میں ایک بار پھر آپ حضرات کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری باتیں سنی اور اس کے لیے آپ نے ہمیں وقت دیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. تم کس کا ساتھ دو گے، ادھر ہے شیطان ادھر خدا ہے. بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے،
ادھر ہے شیطان ادھر خدا ہے، ادھر ہے نفرت ادھر محبت، ادھر گھٹن ہے ادھر گواہ ہے، بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے، ادھر ہے شیطان ادھر خدا ہے۔